ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں کہی ہیں جو انہوں نے آج سے پہلے کسی پریس کانفرنس میں نہیں کی. جیسے کہ انہوں نے ایک بات جو لسانیت پرستی کے حوالے سے بڑا کہتے ہیں نا 1 to 1 کسی سے مخاطب ہو کے کہنا کہ تم لوگ لسانیت پرستی میں بٹے ہوئے ہو, کوئی کشمیری بنا ہے کوئی بلوچی بنا ہے, تو تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ تم لوگوں کو پاکستانی بنا چاہیے. کس کو ایڈریس کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کے مطابق؟ اس میں جو بلوچستان کے حوالے سے جتنی ان کی باتیں ہیں نا وہ 100% درست ہے. میں چونکہ وہاں پر ہو کے آیا ہوں, مجھے وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا اندازہ اب زیادہ ہے, تو جو ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں وہ 100% ایسا ہی ہے. اگر اتنی ساری یونیورسٹیاں ہیں بلوچستان میں, اتنے کالجز ہیں, تو پھر کوٹے سسٹم پہ سارے بلوچ بچے طلباء جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ پنجاب جو ہے وہ 11 ارب روپے سالانہ 2010 سے شاید بلوچستان کو دے رہا ہے اپنے بجٹ سے. ایوارڈ میں سے نہیں اپنے بجٹ سے نکال کے. اچھا, این ایف سی ایوارڈ والی تو کہانی اور ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان کا بجٹ کتنا ہے؟ 1056 یا 57 ارب روپے, اور وہاں سے ریونیو کتنا اکٹھا ہوتا ہے؟ 54 ارب. بس باقی سارے جو پیسے ہیں وہ جو این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے جاتے ہیں وہ جا رہے ہیں. تو وہ پیسے کون دے رہا ہے؟ پنجاب سندھ. جب بھی اس طرح کے کوئی عوامل آتے ہیں, عناصر آتے ہیں جو کہ پراکسیز ہوتے ہیں انڈیا کے, جو یہاں پیسے لے کے فساد کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عوام ان کے ساتھ جڑ کیسے جاتے ہیں؟ عوام نہیں جڑتے, غلط بات, عوام نہیں جڑتے. 15 20 30 50 100 200 لوگوں کو قائل کر لیتے ہیں, پیسے دے لیتے ہیں, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. اب وہ جو لوگ ہیں وہ آگے سے نیریٹو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ لو جی ایتے بہت بڑا کام ہو گیا. ریئلٹی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ سیاسی جماعتیں جو 75 سالوں میں بلدیاتی نظام نہیں لے کے آتی, پاور کو ڈائلوٹ کر کے نیچے عام عوام تک نہیں لے کے آتی ہیں, وہ کیوں نئے صوبے بننے دیں گی یا اپنی پاور کو ڈائلوٹ ہونے دیں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پہ ڈسکشن کریں گی؟ ایک بحث چھڑی ہے نا سر, یہ بحث آسانی نہ سمٹے گی نہیں. جی میں سمجھا جا رہا ہے نا کہ سیاسی جماعتیں تو گالی نہیں. آپ دیکھیے کل ہی رد عمل آیا, رانا ثناء اللہ بھی بولے ہیں, مراد علی شاہ بھی بولے ہیں, اور مشاہد حسین سید نے بھی ٹویٹ کرتا ہے. آپ اور میں بھی ولاگ کرتے ہیں, ہم نے بھی بات کی ہے, باقی لوگ بھی مذاکرے کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے ایک بحث شروع ہوئی ہے نا, تو کسی نہ کسی بہتر نتیجے پہنچے گی. ایسا لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا وہ سیاستدانوں سے, جمہوری طاقتوں سے, سیاسی قوتوں سے براہ راست مخاطب ہیں, ان کو جگانے کی, جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی مزید پریس کانفرنسز آئیں گی کہ پاکستان میں جو سوئی ہوئی جمہوری طاقتیں ہیں کب جاگیں گی اور کب یہ پاور جو ہے وہ عوام تک آئے گی؟ میں آپ کس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے لیے. جب بھی سیاست پہ بات ہوئی انہوں نے کہا یہ سیاستدانوں کا کام ہے, ہمیں اس میں مت گھسیٹیں. ہماری فوج بڑی پروفیشنل ہے اور بڑے ہی اچھے انداز میں ہماری فوج جو ہے اپنا کام کر رہی ہے. کچھ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹا جائے اور وہ انوالو ہوں, لیکن فوج کا ایک یہ فیصلہ کہ وہ یہ کام سیاستدانوں نے کرنا ہے, یہ بہترین فیصلہ ہے. السلام علیکم ناظرین, 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے, اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے دیوان اینڈ اونلی گوہر بٹ صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بٹ صاحب بلوچستان ہو کے آئے ہیں, بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی اتنے تے پنجابی جا ہی نہیں سکتے, تسی 20-25 دن رہ کے آگے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی بلوچستان میں حالات ٹھیک ہے؟ اچھا, بلوچستان میں 20-25 دن نہیں رہے, پہلی گل تو کریکشن کر لو, تو کوئی 10-12 دن اسی رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کا جو فیس اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کے مخالفین دکھا رہے ہیں, فیس ریئل کچھ ہو رہا ہے. اچھا, بڑے اچھے لوگ ہیں بلوچ لوگ جو ہیں, ہمارے ساتھ تو بچیاں بچے بلوچ ہمارے ساتھ ورکشاپ میں تھے, اور ادروائز عام بلوچ جو ہے وہ بڑا ملنسار ہے, بڑی محبت ہے اور ٹرو پاکستانی ہے. یہ بات کلیئر ذہن میں رکھنی چاہیے, دے آر ٹرو پاکستانیز. نہ صرف بلوچ بلکہ جو وہاں پر دوسری قومیتیں ہیں, مثلا پشتون وہاں پہ بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی, تو سارے بڑے لوننگ لوگ ہیں. لیکن اتنے ظاہر ہے کہ ایک انسرجنسی تے ہے, اور وہاں پر وہ جو فیکٹر ہے وہ فیکٹر سمجھنے کے لیے وہاں پہ جانا ضروری ہے. بٹ صاحب ایک بات بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ گلی گلی چ آگ لگی ہوئی ہے. نہیں کوئی اس طرح کی سچویشن ہے اتنے, کوئی صورتحال ہو جی نہیں. اچھا, لیکن اے ضرور ہے کہ اتنے دیکھو نا, اتنے امریکہ, اسرائیل, انڈیا, افغانستان, یو اے ای, یعنی اے تے میں تنہوں وہ ملک دس رہے جڑے مشہور نے, ٹھیک ہے, باقی بھی سارے جنے اتنے اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں سیکرٹلی. سو ساری سیکیورٹی ایجنسیز ریسٹ آف دا ہول ورلڈ اے صورتحال ہے, اور اسی اللہ دے فضل نال جیت رہے ہیں, اور اسی کیونکہ لوکی ساڈے نال نے.
لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, عوام, یس. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پر جتنی زبردست طریقے سے پاکستان آرمی کام کر رہی ہے اور جیسے وہاں پر ڈیولپمنٹ ورک ہو رہا ہے, وہ صرف پاکستان آرمی نہیں کر رہی. مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر کوآرڈینیشن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, یعنی نام ان کا شاید کچھ اور ہو لیکن میں آپ کو اپنے زبان میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. الیکٹڈ ریپرزینٹیو, لوکل ریپرزینٹیو وہاں کے جو ہیں, پھر وہاں کے ایک عمائدین میں سے, کمیونٹی میں سے کچھ لوگوں کو لیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہاں پر ہاسپٹل ہونا چاہیے, اسی دن اپروو ہوتا ہے, اگلے دن کام شروع ہو جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ہمیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں غار ہیں, وہاں پہ بابا آدم کے زمانے کے جو ہیں وہ گھر ہیں, ہمیں تو یہ پکچر پورٹریٹ کی جاتی ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ وہاں پر جس طرح کے ہاسپٹلز ہیں, جس طرح کے کیڈٹ کالجز ہیں, جس طرح کی وہاں پر میڈیکل یونیورسٹیز ہیں, جس طرح کی وہاں پہ ادروائز یونیورسٹیز ہیں, تسی مطلب نیٹ تے بیٹھو اور تسی لکھو کلات میڈیکل کالج فرض کرتے, یا تسی لکھو تربت یونیورسٹی, ٹھیک ہے, یونیورسٹی آف تربت, سر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ جڑا ساڈا سوچ سی اس تو 1000% مختلف گل ہے. گراؤنڈ بالکل ڈفرینٹ ہے, پرسیپشن اور دیا جا رہا ہے. بٹ صاحب کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ کی والی جو چیزیں ہیں بتائی ہیں, ڈیولپمنٹ کے جتنے پروجیکٹس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, وہ سارے بتائے ہیں. اور وہ جو ایک پروپیگنڈا تھا جو میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں, سانوں لگتا سی غاراں والی زندگی ہے, تو وہ انہوں نے اس کو برسٹ کیا ہے. لیکن ایک بات بتائیے گا کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جو جتنی ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی ہے, یہ کیسے اتنا نیریٹو اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ وہ تو بابا آدم کے زمانے میں بلوچ رہ رہے ہیں. اچھا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جنگ ہے جو وہاں پر ایک جاری ہے, سب سے زیادہ جنگ سوشل میڈیا پہ جاری ہے. نیریٹو بلڈنگ پہ بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے انڈیا, اسرائیل, اور وہاں پر ظاہر ہے معدنیات کے ایسے ذخائر ہیں جو جس پہ سارا نہیں رال ٹپک رہی ہے, اور وہ ظاہر ہے پاکستان کے ہیں, ہم کسی کو کیوں دیں, وہ ہمارا خزانہ ہے. ہمارے ڈی جی نے سردار بلوچوں کو کیوں پھر کہا کہ تمہیں اسمگلنگ کی اب اجازت نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ وہ جو سردار بلوچ ہے, مطلب وہ باقاعدہ طور پہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے, بلیک میلنگ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ فوج بلیک میل نہیں ہوتی تو پھر وہ سرمچار بننے کی کوشش کرتے, پھر پرلے پاسے رل لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو سردار بلوچ ہے جو وہاں کی پسماندگی تھی, یہ ابھی بھی جو اتنی بھی ہے ان سردار بلوچوں کی وجہ سے ہے. وہاں پہ 10 کروڑ کی سڑک ہے نا سر, تسی یقین کرو جس لیے پہلے دی گل کر رہے ہیں, ہوں پچھلے 3 سال دی گل نہیں کر رہے, اس تو پہلے دی گل کر رہے ہیں, 10 کروڑ اور 10 کروڑ کھادا جاتا سی, روپیہ نہیں سی لگتا, کاغذاں کی سڑک بنی ہوتی سی. ٹھیک ہے, کیونکہ سردار جو تھے وہ پیسے لے لیتے تھے اور سیدھے جیب میں ختم, بینک اپنے, پلس اپنی, ہر چیز تو اپنی تھی. اب ایکچولی وہاں پہ کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. پچھلے 3 سال سے 4 سال سے وہاں پر ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت بہتری آئی ہے. یعنی وہاں پر پہلے لیویز ہوتے تھے, وہ کون سن بھلا, وہ سرداروں کے مزارے تھے جڑے پاکستان دے خزانہ دی تنخواہ دے اتنے سرداراں دی نوکری کر رہے ہوندے سن. ٹھیک ہے, اب وہاں پر ان کو ریپلیس کر کے پولیس لائی گئی ہے, تو چیزیں بڑی بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور مزید بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں کہی ہیں جو انہوں نے آج سے پہلے کسی پریس کانفرنس میں نہیں کہی. جیسے کہ انہوں نے ایک بات جو لسانیت پرستی کے حوالے سے بڑا مطلب کہتے ہیں نا 1 to 1 کسی سے مخاطب ہو کے کہنا کہ تم لوگ لسانیت پرستی میں بٹے ہوئے ہو, مطلب کوئی کشمیری بنا ہے, کوئی بلوچی بنا ہے, تو تم لوگوں کو نہیں لگتا کہ تم لوگوں کو پاکستانی بننا چاہیے. کس کو ایڈریس کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کے مطابق؟ نہیں, ویسے میں آپس کی بات ہے, میں ڈی جی صاحب کی یہ والی پریس کانفرنس کو اس طرح سے نہیں دیکھ سکا. میں نا ٹک کے بہ کے دیکھنا, میں کل بھی ساری دیہڑی سڑک تے ہی سا, لیکن جو میں نے دیکھا اس کو میں نے ولاگس کر دی ہیں. مگر جو میں نے پارٹس دیکھے ہیں, ظاہر ہے کلپس آپ پتہ ہے وہ آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, میں نے جو کلپس دیکھے ہیں اس میں جو بلوچستان کے حوالے سے جتنی ان کی باتیں ہیں نا وہ 100% درست ہے. میں چونکہ وہاں پر ہو کے آیا ہوں, مجھے وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا اندازہ اب زیادہ ہے, پہلے بالکل نہیں تھا. اب میں کہہ سکتا ہوں کہ 100% تو میں نہیں کہتا کہ مجھے پتا, لیکن وہاں کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کا مجھے اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا. تو جو ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں وہ 100% ویسا ہی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. باقی ابھی آپ نے لفظ یوز کیا کہ کشمیری بلوچی,
بلوچی نہیں، بلوچ سوری، میں کا ذرا کریکشن کر رہا ہاں ہوں، میری بھی کریکشن اتنے جا کے ہوئی ہے. ہاں جی، ہم نارملی ہم کہتے ہیں بلوچی لوگ ہیں، بلوچی تو لینگویج ہے ایکچولی. بلوچ لینگویج ہے، بلوچی لینگویج بھی نہیں بلوچ لینگویج. اچھا اوکے. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ ایک یعنی کسی بلوچ کو بلوچی کہنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی میل کو فیمیل کہہ رہے ہو. اچھا اوکے. ٹھیک ہے نا. سو لہٰذا وہ اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. سو وہ جب پنجاب آئے ہیں یا اسلام آباد آئے ہیں تو وہ ان کے لیے بڑی چیزیں، ان کو جو امپریشن تھا بچوں کو وہ کچھ اور تھا. جب وہ یہاں پہ آئے ہیں تو یار ساڑھے نال دے نہیں سارا ایک جی کام ہے. تو لہٰذا چیزیں جو ہے نا وہ ملنے جلنے سے بہتر ہو جاتی ہیں. بٹ صاحب یہ اگر وہاں پہ اتنی ساری یونیورسٹی، یہ اب میں کاؤنٹر نیریٹو جو آنا ہے نا میں اس کا سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر اتنی ساری یونیورسٹیاں ہیں بلوچستان میں، اتنے کالجز ہیں، تو پھر کوٹے سسٹم پہ سارے بلوچ بچے طلباء جو ہیں وہ پنجاب میں آ کے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس کے حوالے سے آپ کیا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ یونیورسٹیز وغیرہ یہ جو کچھ ہے یہ ابھی 4 5 7 سال کی بات ہے نا. یہ جو کوٹا ہے نا یہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ اس لیے بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے اور کیا جانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پنجاب ہی چاہے تھڑے گل کی ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ نہیں یار ساڑھے بچے ہوتے پڑھ رہے ہیں، مثلا پنجاب جو ہے وہ 11 ارب روپے سالانہ 2010 سے شاید بلوچستان کو دے رہا ہے اپنے بجٹ سے. ایوارڈ میں سے نہیں اپنے بجٹ سے نکال کے. اچھا NFC ایوارڈ والی تو کہانی اور ہے. ہاں آپ کو پتا ہے بلوچستان کا بجٹ کتنا ہے؟ 1056 یا 57 ارب روپے. اور وہاں سے ریونیو کتنا اکٹھا ہوتا ہے؟ 54 ارب. بس باقی سارا وہ جو نہیں، باقی سارے جو پیسے ہیں وہ جو NFC ایوارڈ کی وجہ سے جاتے ہیں وہ ان کو جا رہے ہیں. تو وہ پیسے کون دے رہا ہے؟ پنجاب سندھ. ٹھیک ہے. سو وہ بلوچستان کو یعنی پورا ایک جو نا محبت کا، ایک بھائی چارے کا پورے پاکستان کی جانب سے ایک پوری یعنی ہم نے ان کو ایک کور کیا ہوا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. کوئی آسان نہیں ہے، یہ فرض ہے ہم سب کا. بٹ صاحب ابھی چونکہ طلباء کی بات ہو رہی ہے تو کشمیری طلباء بھی یہاں آتے ہیں. یہاں سے کشمیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو ان کو یہاں جائیدادیں بنانے کی اجازت ہے، بزنس کی اجازت ہے، اور تقریباً وہ تمام سہولتیں جو پاکستانی کو آزاد کشمیر میں نہیں ہیں. پھر بھی جو کشمیر میں جیک کر رہی ہے، جو نعرے لگا کے، میں کل سوشل میڈیا اسکرول کر رہی تھی، یقین مانیں انسٹاگرام انڈیا کا جتنا ہے اور ایکس جو ہے ٹویٹر، وہ سارے کا سارا ایسے لگتا ہے جیسے کشمیر میں تو آگ لگ گئی ہے اور کشمیر میں ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی جنگ ہو گئی ہے اور ہیروشیما ناگاساکی والا بم گر گیا وہاں پہ. ایسا ہے؟ دیکھیے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہاں پر کر رہی ہے، اب اس کے تو بہت سارے ثبوت آ چکے ہیں کہ یہ مطلب کڑکڑ اور رانڈے کسی اور پاسے ہے. ٹھیک ہے. لنڈن بیسڈ لوگ جو ہیں وہ بھارتی ہائی کمیشن سے رابطوں میں، یہ وہ چیزیں بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں، مستقبل میں بھی آپ کے سامنے آتی رہیں گی. تو وہ تو ایک کیوں کہتے ہیں کہ عام آدمی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہاں پہ نا. اور جو میڈیا کے اوپر آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہیں، آپ جانتی ہیں، آپ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، میں بھی سوشل میڈیا پہ ہوں، کہ رائی کو پہاڑ بنا کے وہاں پہ کیسے پیش کیا جاتا ہے. اب تو AI بھی آ گئی ہوئی ہے تو چیزیں بالکل ایک ڈفرینٹ سمت اختیار کر جاتی ہیں. لہٰذا مثلا ابھی کل کی ہی بات ہے، شاید عطا اللہ تارڑ صاحب کا ایک AI میسیج بنا کے جاری کیا گیا تھا جہاں پر وہ انڈیا کا نام لے رہے لیکن اتنے AI کے ذریعے امریکہ پہ آتا. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ اینٹی پاکستان لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ بالکل تسلیم کرنا چاہیے کہ وی آر ایٹ وار ود انڈیا، وی آر ایٹ وار ود اسرائیل، وی آر ایٹ وار ود افغانستان. ٹھیک ہے. پاکستان ہو، پنجاب ہو، ہمیشہ ہم کہتے ہیں جی بڑا بھائی ہے، سیکریفائس کرتا ہے اپنے، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان کے لیے کرتے بھی ہیں، کرنا بھی چاہیے. کشمیر آزاد کا جو حصہ ہے اس کے لیے بھی کیا جاتا ہے، گلگت بلتستان کو بھی. لیکن کیوں جب بھی اس طرح کے کوئی عوامل آتے ہیں، عناصر آتے ہیں جو کہ پراکسیز ہوتے ہیں انڈیا کے، جو یہاں پیسے لے کے فساد کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ جڑ کیسے جاتے ہیں؟ کس عوام نہیں جڑتے. غلط بات، عوام نہیں جڑتے، یہ بات غلط ہے. وہ 15 20 30 50 100 200 لوگوں کو اپنے اس پہ لے آتے ہیں
قائل کر لیتے ہیں, پیسے دے لیتے ہیں, جو بھی آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو لوگ ہیں وہ آگے سے نیریٹو بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ لو جی ایتے بہت بڑا کام ہو گیا. ریئلٹی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کی دنیا اور ہے, حقیقت کی دنیا بالکل ڈفرینٹ ہے. ابھی ایک خاتون پچھلے دنوں ضمانت کروانے کے لیے ہائی کورٹ آئی, اور ان کی جب میں نے فوٹیج دیکھی تو سوشل میڈیا کے اوپر, ان کے ٹویٹس کے اوپر, ان کی آواز کے اوپر انج لگتا سی کہ مطلب انی پئی ہے, اور 2,000 لائک نے تے 80,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆਇਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵਕੀਲਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ. ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਟੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. तो रियलिटी इज डिफरेंट, ठीक है. सोशल मीडिया एक फेक दुनिया है, वहाँ पे वो इम्प्रेशन बिल्ड करते हैं. अब आम आदमी उससे धोखा ज़रूर खा जाता है, लेकिन जिसलिए सड़क पर निकलता है समझ उसलिए आती है. एक और बात बताइएगा, अब हम बात कर रहे हैं तो ज़रा पाकिस्तान के अंदरूनी जो मामला था उन पे बात करें. नए सूबे बनने की बात हो रही है और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा मतलब ब्लंटली ये बात कही है कि मौजूदा निज़ाम जो है वो फेल हो चुका हुआ है. उन्होंने तलबा की बात की है, बच्चों की बात की कि इन्हें आप कॉकरोच ना समझना, इनके लिए ये नहीं कहा कॉकरोच नहीं समझना, उन्होंने ये नहीं कहा. उन्होंने कहा कि ये कॉकरोच अगर इकट्ठे हो जाए तो सब कुछ भी कर सकते हैं. तो इसका अब वो लोग जो खुद वो सियासतदान या सियासतदानों के फॉलोअर्स जो खुद कहते थे मौजूदा निज़ाम नहीं अच्छा, जो खुद शिकायतें करते थे कि निज़ाम ने जो है वो गरीब को कुछ नहीं दिया. हैरत की बात यह है कि वो तमाम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया हो या फिर थड़े की डिस्कशन हो, उसमें वो मोहसिन नकवी साहब की बात को गलत भी कह रहे हैं, उन्हें बुरा भला भी कह रहे हैं, इस मामले को अपोज भी किया जा रहा है. आपकी क्या राय है कि क्यों अपोज कर रहे हैं, और दूसरे ये कि क्या वाकई ही नई जो कॉन्स्टिट्यूंसीज या नए सूबे बनने चाहिए? देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि वो इसलिए उनको उनकी बात से इतफाक़ नहीं कर रहे क्योंकि मोहसिन नकवी साहब जो काम कह रहे हैं करने को, वो काम जो है वो जो उनके ख़िलाफ़ इसको बात कर रहे हैं वो उनको सूट नहीं करता. बड़ी सीधी सी बात. दूसरी बात ये है कि सूबे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, ये फैसला जो है वो आइन के तहत होना. आपने कल DGI की गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने कहा जो अवाम फैसला करे उनकी राय सुप्रीम है. तो अवाम का रिफ्लेक्शन है ये असम्बलीज, उनकी राय का रिफ्लेक्शन है ये असम्बलीज, ठीक है. अब इन असम्बलीज में किस तरह से सूबे बनाने हैं वो आइन के आर्टिकल 239(4) में लिखा हुआ है, ठीक है. तो उसके मुताबिक बने हैं. जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये इस बात पर कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगी तब तक ये काम नहीं हो सकता. लेकिन मोहसिन नकवी साहब की इस गुफ्तगू से पहले पोली ढोलकी चल रही सी जिहड़ी कि मियाँ अमर और अब्दुल रहमान साहब जिहड़े ना उन लैके जा, तुसीं भी 1-2 मीटिंगां च गए हो, मैं भी उत्थे सां, ठीक है. तो वो उनको कोई ना कोई वो वैसा रोला नहीं सी पै रहा. अब मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू से एक बार गुफ्तगू का आगाज़ तो हुआ है. अच्छा चलें, सूबे बनाना एक मुश्किल मरहला होता है, एक मुश्किल काम है, इसके लिए कंसेंसस डेवलप करना होता है, और जाहिर है कि ये आसान काम नहीं है. कम से कम पाकिस्तान की जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल है उसमें ये आसान काम नहीं. लेकिन यार आइन का आर्टिकल जो है जो लोकल गवर्नमेंट्स की बात करता है उस हवाले ना तक काम करना चाहिए ना. तो क्यों नहीं करते ये? मैं यही तो कह रहा हूँ, लोकल गवर्नमेंट जो है वो लाजमी है. यानी आइन में लफ्ज़ लिखे हुए हैं देयर शैल बी लोकल गवर्नमेंट्स नॉट लोकल बॉडीज, ठीक है, ये अल्फाज लिखे हुए हैं. लेकिन जमहूरी ताकतों ने आज तक बल्दियाती निज़ाम नहीं बनाया. वो आमिर मुशर्रफ आए थे जिनको कहते हैं कि जी आमिर है, डिक्टेटर हैं, डिक्टेटर बल्दियाती निज़ाम लेके जा रहा है. ये क्या बात है? देखिए, ये जब अब मोहसिन नकवी साहब ने एक बात की है उसके जवाब में बात आगे से आगे बढ़ना शुरू हुई है. अभी आपने भी कहा कि जमहूरी जो हैं अपना जमातें उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, और परवेज़ मुशर्रफ ने कर दिया जो फौजी आमर था. फौजी आमर ने पहली बार नहीं किया था. हाँ, ये इन्हों की पुरानी आदत है. जनरल यूब आए थे, उन्होंने भी बुनियादी जमहूरियत का तस्वर दिया था, वो भी लोकल बॉडीज ही थे. फिर उसके बाद आए अपना जनरल ज़िया आए, उन्होंने भी आंदे सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन ही करवाए थे. मैं ये नहीं कह रहा कि गलत किया था, बिल्कुल दुरुस्त किया था, होने चाहिए, क्योंकि जब तक लोकल गवर्नमेंट कायम नहीं होगी तब तक जमहूरियत के समरात आपके और मेरे डोर स्टेप पे नहीं आएंगे.
تو اب جو محسن نقوی صاحب نے ایک بات چھیڑی ہے اس کے بعد پھر یہ گفتگو اب کھلے گی. ابھی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, سوسائٹی ڈیبیٹ کرے گی, یہاں پر تھڑوں پہ ڈیبیٹ ہوگی, یہاں پر ٹی وی مذاکروں میں ڈیبیٹ ہوگی, اسمبلیز کے اب آئیں گے اجلاس اس میں ڈیبیٹ ہوگی. تو اسی طرح ڈیبیٹ کرتے کرتے سوسائٹیز جو ہیں پھر فیصلے لیتی. لیکن بٹ صاحب وہ سیاسی جماعتیں جو 75 سالوں میں بلدیاتی نظام نہیں لے کے آتی, پاور کو ڈائلوٹ کر کے نیچے عام عوام تک نہیں لے کے آتی ہیں, جنہوں نے نہروں کے معاملے پہ سیاست کر کے لاکھوں کیوبک پانی جو ہے دریائے پانی سمندر برد ہونے دی ہے, وہ کیوں نئے صوبے بننے دیں گی یا اپنی پاور کو ڈائلوٹ ہونے دیں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پہ ڈسکشن کریں گی آئین کی روح سے؟ ویسے میرا نہیں خیال کہ نہروں کا پانی جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا. پہلی بات تو یہ ہے جننا پانی تسی سندھ نوں دے رہے سو اُنّا پنجاب کو نہیں. یہاں پہ میری رائے ڈفرینٹ ہے, لیکن میں اتنا ضرور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایک بحث چھڑی ہے نا سر, یہ بحث آسانی نہ سمٹے گی نہیں. جی میں سمجھا جا رہا ہے نا کہ سیاسی جماعتیں تو گل ہی نہیں. آپ دیکھیے کل ہی رد عمل آیا, رانا ثناء اللہ بھی بولے ہیں, مراد علی شاہ بھی بولے ہیں, ٹھیک ہے, اور مشاہد حسین سید نے بھی ٹویٹ کرتا ہے. تو سوسائٹی, آپ اور میں بھی ولاگ کرتے ہیں, ہم نے بھی بات کی ہے, باقی لوگ بھی مذاکرے کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے ایک بحث شروع ہوئی ہے نا, تو کسی نہ کسی بہتر نتیجے پہنچے گی. اچھی بات ہے, ان ایشوز پہ بحث ہونی چاہیے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ آئین کے تحت ہی ہوگا. یہ بھی آپ نے دیکھا, خود جو ہے وہ ڈی جی صاحب نے کہا کہ جناب جو عوام چاہیں گے وہ ہونا چاہیے, تو وہی ہوگا انشاءاللہ. بٹ صاحب آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پچھلے کم از کم 6 مہینے پوسٹ جو ہے نا جنگ کی جتنی بھی پریس کانفرنسز دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا وہ سیاستدانوں سے, جمہوری طاقتوں سے, سیاسی قوتوں سے براہ راست مخاطب ہیں, ان کو جگانے کی, جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں آبویسلی وہ بھی اس میں ایڈ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی مزید پریس کانفرنسز آئیں گی کہ پاکستان میں جو سوئی ہوئی جمہوری طاقتیں ہیں جو کہ پاور ڈائلوٹ کرنے کے لیے یا پاور کو عوام تک پہنچانے کے لیے تھوڑی ریسٹرکٹڈ رہی ہیں, اس میں ریسٹرکشن ان کا مطلب آتی رہی ہے, وہ کب جاگیں گی اور کب یہ پاور جو ہے وہ عوام تک آئے گی؟ لسانیت پرستی ختم ہوگی, مذہب پرستی ختم ہوگی اور قوم پرستی شروع ہوگی, نیشنلزم آئے گا ان کے اندر. میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ سیاسی قوتوں کے لیے ہوتی ہے. جب بھی سیاست پہ بات ہوئی انہوں نے کہا یہ سیاستدانوں کا کام ہے, ہمیں اس میں مت گھسیٹیں. کئی بار سوال ہوتے ہیں, وہ ہر بار یہی کہتے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے, ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. کل بھی سوال ہوا محسن نقوی کے حوالے سے, ان کا یہ ان کا ذاتی خیال ہے, ذاتی رائے ہے ان کی, وہ وزیر داخلہ ہیں, وہ چیزوں کو بڑی بریک بینی سے دیکھ رہے ہیں, تو ان کی اپنی ایک رائے ہے, یہ ان کا کام ہے. پھر انہوں نے بار بار کہا کہ عوام کی رائے اہم ہے, سیاستدانوں کا کام ہے. کئی بار لوگوں نے جا کے سوال کیا وہ عمران خان دے والے نال کہ ہو رہی گل, انہوں نے کہا یار ہمارا یہ کام نہیں ہے, سیاستدانوں سے بات کریں جا کے, ہم سے نہ کریں. تو یہ جو آپ نے پرسیپشن لیا ہے اس گفتگو سے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہماری فوج بڑی پروفیشنل ہے اور بڑے ہی اچھے انداز میں ہماری فوج جو ہے اپنا کام کر رہی ہے. اور یہ جو کچھ قوتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹا جائے اور وہ انوالو ہوں, لیکن فوج کا ایک یہ فیصلہ کہ وہ یہ کام سیاستدانوں نے کرنا ہے, یہ بہترین فیصلہ ہے. اور یہ پرسیپشن جو آپ لے رہی ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ درست ہے. آپ میرے پرسیپشن کو چونکہ سوال کر رہے ہیں تو سوال آخری تھا, لیکن اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی. زلفی بخاری صاحب جو ہیں, پرسیپشن تو تقریباً شاید انہوں نے بھی یہی لیا ہے, اور انہوں نے بڑی تعریف کی ہے, جس کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے یا کہیں کوئی کہانی جو ہے وہ نئی داستان شروع ہو رہی ہے. نہیں, زلفی بخاری ارریلیونٹ ہے. مجھے بتائیے اب کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے, کہاں ہیں زلفی بخاری کے امیدوار, پی ٹی آئی کے امیدوار؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی دوجے نال گتوں کھوئی ہو رہے ہیں نا. لیکن وہ اس ٹویٹ سے لگتا ہے سی وی پیش کی جا رہی ہے. بابا وہ تو سیویاں شیویاں ساریاں پہ ہوندیاں نے, وہ تو بڑی دیر سے چاہ رہے ہیں نا کہ اساں جان کے میٹ لی آکھ وے جھوٹی مٹھی دا کپ پا لئی کھ وے ساڈے ال تک سجنا, وہ تو بڑی دیر سے دعوتیں دے رہے ہیں نا. تو جب دعوت دیتے آگے سے جواب آتا ہے سیاستدانوں سے بات کریں, ہم سے بات نہ کریں. تو لہٰذا یہ پرسیپشن میرا خیال آپ کا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے بٹ صاحب, بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. آپ کی کیا رائے ہے؟ جو پرسیپشن مجھے لگ رہا ہے کیا وہ درست ہے یا جو بٹ صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.